الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على نبي الذي لا نبي بعده ورحمة الله وبركاته على عباد الله الصالحين كافة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كف له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہت سامعین الکرام، قدرہ مصنوعہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے متعلق بیان کرنے سے قبل حضب روایت آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، عرب کے سورج نجم کے چاند، اللہ کے نبی، زخم کردہ انسانیت کے طبیب، انبیاء کے خطیب، حضور اکرم سید عالم رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ آورد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. قل اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقدس سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان، اس کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں رب تبارک و تعالی نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ فرمایا. عزیزان محترم، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے تو اس رب ذوالجلال نے پھر ایک مرتبہ ہم کو ماہ رمضان کریم جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. یقیناً ہم سب خوش نصیب ہیں، وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو
اس مبارک مہینے کو پا لیتے ہیں اور اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان جیسی نعمت رب تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا۔ ہم جتنا بھی اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کم ہے۔ دیدار محترم، گزشتہ جمعہ بھی روزے کے متعلق بتایا گیا۔ آج بھی کچھ باتیں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزہ کیا ہے، روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے، اور روزہ دار کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک روزہ نفل ہے، اور ایک واجب ہے، اور ایک فرض ہے۔ اور تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلے کی امتوں پر، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، پاک و صاف بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے کی امت پر بھی جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی امت پر فرض کیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے کی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کی فضیلت الگ ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی امت پر جو روزے فرض کیے گئے اس کی خصوصیت اور فضیلت الگ ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اور کون سا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہی روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو خالصتاً للہ، یعنی اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور روزہ دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ روزہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ہے، لیکن رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی رب روزے کا بدلہ ہے۔ روزے کا ثواب الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن اس کا نعم البدل روزے کا اگر کوئی ہے تو رب کی ذات مبارک ہے۔ روزہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر
تقویٰ پرہیزگاری اچھی عادتیں آ جاتی ہے. روزہ برائی سے دور رکھتا ہے, لڑائی جھگڑوں سے روزہ دور رکھتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے, وہ گناہوں سے بہت دور ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا یہ بیکار ہے, کوئی معنی نہیں رکھتا. روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونا چاہیے, اور روزہ رکھنے کے بعد انسانی فطرت ہے کہ وہ خود بخود نیک کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, وہ خود بخود رجوع اللہ ہو جاتا ہے, عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. روزہ ڈھال ہے ہر اعتبار سے, اور روزہ انسان کو خوش مزاج بناتا ہے, اس کے اندر ایک کیفیت کو پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو, رمضان کی عظمتوں کو, برکتوں کو, سعادتوں کو جانو. اے صحابہ کرام, اللہ رب العزت نے ہم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن فرمایا ہے کہ جس کا ہر لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت, برکت, سعادت بن کے آیا ہے. رمضان ہمارے درمیان کس لیے آتا ہے؟ رمضان ہم نے رمضان کو کس طرح گزارا اور ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ ہمارا ایک ذہن بن گیا کہ رمضان کھانا پینا, شاپنگ کرنا, بازاروں میں گھومنا, راتوں میں جاگنا, ہم نے اس کو رمضان سمجھا. اور روزہ ہم نے یہی سمجھا کہ صبح سحر کرنا, اس کے بعد دن بھر سو جانا, افطار میں اٹھنا, پھر روزہ کھولنا. حضرات گرامی, اس کا نام روزہ نہیں, اس کا نام رمضان ہے. ہم کھانا تو روز کھاتے ہیں, بازاروں میں روز گھومتے ہیں, روزانہ ہم بازاروں کی زینت بنتے ہیں, رونق بنتے ہیں, کھاتے ہیں روزانہ, پیتے ہیں. لیکن رمضان اپنے اندر کچھ خصوصیتیں لے کے آتا ہے. رمضان ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا اسی کا نام روزہ ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر تقویٰ, پرہیزگاری آنا ہے, انسان کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ہم سال کے 11 مہینے بہت کچھ کر لیے, لیکن رمضان کا ایک مہینہ ہمارے اندر اگر ہم کوشش کریں تو ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے, تقویٰ و پرہیزگاری کی صفت کو پیدا کرتا ہے. عزیزان محترم, روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ نہیں, بلکہ روزہ رکھنے کے بعد خالصتاً للہ, اللہ کے لیے عبادت کی جائے, اپنے ہر اعضاء کی حفاظت کی جائے. روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں, بلکہ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہ دے. ہمارے پیر, ہمارے قدم
غلط کاموں کی طرف آگے نہ بڑھے، رک جائے۔ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ہماری آنکھیں کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، کسی گناہ کی چیز کو نہ دیکھیں۔ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہر اعتبار سے ہم کو اپنی حفاظت کرنا ہے، تب جا کے لعلکم تتقون ہم تقویٰ و پرہیزگاری کے زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا اپنے روزے کو ظاہر کرے، سامنے والے پر یہ معلوم ہو جائے کہ تم روزہ ہو، گالی گلوچ فحش باتوں سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے، اپنے روزے کو پاک و صاف بنائے۔ جب یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہے تو تب جا کے ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے، ہمارا ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بظاہر ہم روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم اپنے روزے کی جب حفاظت کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اگر کام بھی کرتا ہے تو اس کا کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے والا اگر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روزہ دار جس بستر پر آرام کرتا ہے وہ بستر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، جس گلاس سے وہ پانی پیتا ہے، یہ تمام کے تمام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب ہم مکمل ہمارے روزے کی حفاظت کریں، روزے کو سمجھے، صرف بھوکا رہ کر صبح میں سحر کر کے شام تک بھوکا رہ کر یہ بس سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بلکہ روزے کے کچھ تقاضے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے کچھ مطالبات ہے کہ بندہ جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی ایک مہینے کے اندر بدل سکتی ہے، ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، شرط یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم رمضان کو گزارے۔ صحابہ کرام رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور جب ایک ایک روزہ گزر جاتا تو صحابہ افسوس بھی کیا کرتے۔ لیکن آج ہم ایک ایک دن ہمارا جب گزرتا ہے تو ہم عید کا انتظار کرتے ہیں۔ صحابہ عید کا انتظار نہیں کرتے تھے، رمضان جانے کا غم کیا کرتے تھے۔ عید کس کے لیے ہے؟ عید ان لوگوں کے لیے ہے جو مکمل رمضان کا احترام کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھو، ہمارے اکابرین بزرگان دین کی سیرت کو پڑھو کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ عزیزان محترم وہی لوگ عید کی خوشیاں مناتے جن کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ عزیزان محترم یہ ایک مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے۔ ہم رمضان کو سمجھے کہ رمضان ہے کیا، رمضان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے، کیسی عظمت والا، برکت والا، سعادت والا مہینہ ہے، تو میری امت یہ تمنا ضرور کرے گی کہ اے پروردگار سال بھر اگر رمضان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ہم اس مہینے کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں۔ عزیزان محترم اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ اس کی راتیں بھی مقدس ہے، اس کے دن بھی مقدس ہے، اس کا ہر لمحہ مقدس ہے، اور تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اس کا پہلا کہا رحمت سے بھرپور ہے،
دوسرا کہا مغفرت سے بھرپور ہے، اور تیسرا کہا جہنم سے آزادی اور نجات کا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں رحمت کے دہا میں داخل فرمایا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کی عظمت و برکت۔ ہم غور کریں کہ رب تبارک و تعالی جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو رب تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے رب تبارک و تعالی سرکش شیاطین اور جنات کو خیر فرما دیتا ہے، ان کو بیڑیوں سے مسلط کر دیتا ہے، اور رب تبارک و تعالی رمضان کا چاند دکھنے کے بعد پہلی شب میں ایسے 90 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ پورا مہینہ چلتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر روز رمضان کی رات میں رب تبارک و تعالی گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے محروم نہ ہو، رب کی بارگاہ میں گر گڑائے، توبہ کرے۔ یہ رحمت کا دہا چل رہا ہے، رب تبارک و تعالی کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ رحمت حق بہانہ نیچویت۔ عزیزان محترم، خدائے پاک رحمت ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندوں کو کس طرح رحمت میں ڈھانک لیا جائے، کیسے ان کی بخشش کی جائے۔ عزیزان محترم، ہم سال کے 11 مہینے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، تو وہ پروردگار مکمل ہمارے لیے رحمت سراپا اس مبارک مہینے کو ہم پر مسلط فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان کی حقیقت اور اس کی فضیلت اور اس کے روزوں کو جانے پہچانے، نمازوں کی پابندی کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، گناہوں سے دور رہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، ہر مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کرے، صبر کا مادہ پیدا کرے، اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر چڑچڑاہٹ بھی ہوتی ہے، بھوک کو برداشت نہیں کرتا، اس کے اندر کچھ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا دوسرا نام ماہ صبر رکھا، یعنی صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں صبر سے کام لینا ہے۔ آپس میں اگر کوئی مسلمان آپس میں دو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو ان کو کام ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ اگر کوئی تکلیف دیتے ہیں تو صبر سے کام لے، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے گھروں کو دینی ماحول میں تبدیل کرے، ہم پکے مسلمان بن جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بنے۔ رمضان تو ایک مہینے کے لیے آتا ہے، صرف انقلاب پیدا کرنے کے لیے، تقویٰ کو پرہیزگار بنانے کے لیے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ رمضانی نہیں بلکہ حقیقی ہمیشہ کا مسلمان بنے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کرے۔ فرض نماز کی فضیلت کو تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ اس مبارک مہینے میں اگر نفل ادا کرتے ہیں تو سنت کا ثواب ملتا ہے، اور جو سنت ادا کرتا ہے تو اس کو فرض نماز کا ثواب ادا کیا جاتا ہے، اور کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو تبارک و تعالی 70 درجے اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو تبارک و تعالی اس کو 70 نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے، 70 درجے تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے۔ ہم دنیاوی طور پر کوئی شاپنگ مال والا اگر کوئی آفر رکھتا ہے
کہ فلاں چیز فلاں بیچنے کی چیز کو کہ اس کا آفر ہے، یہ اتنے میں ہے، اتنے میں دی جا رہی ہے، عزیزان محترم کو دنیاوی چیز ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اڑی پڑتے ہیں اور جا کے وہ چیز حاصل کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی وہ رحمت للعالمین کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہمیں یہ رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے اور ہماری ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، درجات کو رب تبارک و تعالی بلند فرما رہا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ و خیرات کریں اور افطار کے وقت دعائیں کریں۔ عزیزان محترم، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ خود بھی افطار کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی افطار کرائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو افطار کراؤ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو افطار کرائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افطار کرانے کا مطلب یہ ہے نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، بلکہ تم اگر اسے ایک کھجور یا ایک گلاس اگر پانی بھی پلواتے ہیں تو رب تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت اور روزے دار کی ہے، تو کوشش کرے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو غریب ہے رمضان کے مہینے میں ان کا خیال رکھیں۔ اگر ان کے پاس اناج نہیں ہے تو اناج دلوائے۔ ہر اعتبار سے رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، آج ہم دکھاوا بھی کرتے ہیں، افطار پارٹیاں بھی کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکیاں کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، مگر آج نیکی کر کے عزیزان محترم فونوں میں واٹس ایپ پہ ڈالا جاتا ہے، یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے، فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نیکیاں ضرور کر رہے ہیں لیکن کسی غریب کا دل بھی دھکا رہے ہیں، اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ جس کا جو حق ادا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں اس کا حق ادا کرے، غریبوں کا خیال رکھے۔ افطار پارٹی کرنے والے صرف یہ نہ سمجھے کہ صرف امیروں کو دعوت دی جائے، مالداروں کو دعوت دی جائے، بلکہ اس میں غریب کو بھی شامل کیا جائے۔ کوشش کرے کہ کون بھوکا ہے، کون حقدار ہے۔ عزیزان محترم، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور آج ہم جس مبارک دہے سے گزر رہے ہیں یہ رحمت والا دہا ہے۔ اللہ کی خوب رحمت کو حاصل کریں، دعائیں کریں۔ عزیزان محترم، دعائیں کریں، رب تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خصوصاً افطار کے وقت ہم فضول باتیں کرنے کی بجائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے، ان کو دیکھنے کی بجائے رب سے لو لگائے، دعا کرے، اپنی مغفرت کروا لے، اپنے خاندان کی، اپنے مرحومین کی اور اپنے بڑوں کی مغفرت فرمائے اور رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کرے۔ جب بندہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میرا بندہ میرے خاطر روزہ رکھا، بھوکا رہا اور صبر کرتے ہوئے میری بارگاہ میں رجوع ہو کر وہ روزہ کھول رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی میں نے مغفرت فرما دی۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ رمضان میں غریبوں کی امداد کی جائے، ہر ایک کا خیال کیا جائے، باہمی اتحاد سے رہے، مسجد میں
اتحاد کا مظاہرہ کرے اور وقت کے پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنا وقت مسجد کا گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، عبادتوں میں گزارے، رب کو منانے کی کوشش کرے۔ ہم کو رمضان عطا ہوا ہے، کئی ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھیاں جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال افطار میں بھی تھے، سحر میں بھی تھے، نماز تراویح میں تھے، دیگر نمازوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رب کا شکر ادا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، ہم اس کی قدر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ہم کو متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، نیکوکار بننا ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، ہم خوب عبادتیں کریں اور رب کی رحمت کے حقدار بن جائے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، یہ رحمت کا دہا چل رہا ہے، تیری رحمت ہم پر نچھاور فرما، تیری رحمت ہم پر سایہ فگن فرما۔ اے پروردگار، رہتے ہیں بستے ہیں، مولا تمام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہم کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم کو غریبوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرما، سحر کرانے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز تراویح، اے پروردگار، ہم کو 20 رکعت مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے والا بنا، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، ہمارے بچے جو امتحانات دے رہے، مولا اچھے سے اچھے نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کو اے پروردگار خوب طاقت عطا فرما، ان کو بھی متقی پرہیزگار بنا۔ اے پروردگار، رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں، مولا ان تمام کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر موذی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کورونا وائرس کا مکمل خاتمہ فرما۔ اے پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ صحت عطا فرما، جو مرحومین ہیں اے پروردگار ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے پروردگار، جنہوں نے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں مساجد کا تعاون کیا ہے، اے پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے پروردگار، ان کے کمائیوں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔